السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آج نہایت ہی عظیم الشان ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ذات گرامی کا ذکر کروں گا جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ کوئی ایسا تاریخ دان نہ ہوگا جنہوں نے ان عظیم الشان شخصیت کی تاریخ نہ پڑھی ہوگی۔ وہ نام نامی اسم گرامی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ امت محمدیہ کے ان خاص بادشاہوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ سلطان صلاح الدین وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے بیت المقدس کو ان دشمنوں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا جو 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور اس حال میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور خون کیے بغیر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ بہت ہی بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو جھوٹ نہ ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بادشاہ کے بعد اب تک کوئی ایسا نامور اور عظیم الشان کارنامہ اور عبادت گزار اللہ کا محبوب بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ چلو انہی کا آج ذکر خیر کریں گے اور ان کی زندگی کو پڑھیں گے، اور تاکہ ہمارے دلوں میں ایک جذبہ قائم ہو، اور ہمارے خاص طور سے نوجوان اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کیا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی بیت المقدس ہے، وہ قبلہ ہے جہاں حضور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بہت بڑے مصر شام کے بادشاہ تھے، تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ میرے عزیز بھائیو، علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار بھی تھے۔ خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے، اس کو اگنور کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا، مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، تو عیسائیوں کا بادشاہ گائے جس کا نام تھا
سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ وہ عیسائی بادشاہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان صلاح الدین پر میری جان قربان ہو کہ سلطان نے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل گویا وہی دل ہے جو یوسف علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دشمن بھائیوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو غلے سے نوازا، خیرات و صدقات بھی کیا اور انعام بھی کیا، اور آخر میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو آج تم سب کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ عیسائی کو بیٹھایا اور اطمینان سے بیٹھایا اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یوں اس کو اطمینان دلایا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے صفات سے متصف سے ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ عظیم و شان بادشاہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دینے والے بالآخر انسان ہونا تھا، وہ بھی ایک انسان تھا، تو ان کا انتقال 579 یعنی 579 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ہم کو بھی ان جیسا بہادر بادشاہ بنا، ہمارے نسلوں میں ایسا بہادر عظیم شخصیت پیدا فرما یا اللہ، جو بیت المقدس کی حفاظت کرے، حرمین شریفین کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ پھر اگر ویڈیو میں ملیں گے، آپ اس ویڈیو کو دوسروں میں ضرور شیئر کریں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔